بات نہیں ہے، اس کے سٹینڈرڈز دیے ہوئے، 8ویں امام یہی فرما کے جا رہے ہیں، یہ راضی ہونے کا سبب ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اب کیا ہو گیا، اگر مختار نے سر بھیج دیے، وہ سر جو بھیجے تو وہاں پر امام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، امام ہوئے راضی۔ جب امام ہوئے راضی تو خدا کی طرف سے رحمت کا دروازہ کھلا، اس لیے ہمارے لیے عید کا دن قرار پایا۔ اگر وہ مرا تو قلب اہل بیت کے اندر خوشی ہوئی، جب خوشی ہوئی تو خدا خوش ہوا، جب خدا خوش ہوا تو اس نے رحمت کا دروازہ کھولا۔ اب خدا میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، میں اور آپ خوش اور غم میں آتے ہیں، خدا کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ وہاں سے جو اثر مترتب ہوتا ہے، جب وہ خوش ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ خدا میں نعوذ باللہ کوئی تبدیلی واقع ہو گئی ہو، نہیں، جب وہ خوش ہوتا ہے تو وہاں سے اثر مترتب ہوتا ہے، وہ ایفیکٹ آتا ہے، وہ ایفیکٹ کیا آئے گا؟ رحمت کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس لیے عید منا کر اس رحمت کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، عید منا کر اپنے آپ کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے امام کے ساتھ، کیونکہ امام خوش ہے اس لیے ہم خوش ہیں۔ اب ظاہری بات ہے، لوگوں نے کہا ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیے کچھ علماء بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ 9 تاریخ کو منا لیجئے، فلاں کو منا لیجئے۔ سرکار جب چاند ہوتا ہے تو ہم محرم کا آغاز کر دیتے، جیسے ہی چاند ہوا محرم کا آغاز کر دیا۔ اب جیسے ہی چاند ہوا، اگر امام خوش ہوئے ہیں تو یہ ہماری کلاک جو ہے وہ ویسٹرن کلاک نہیں ہے کہ 12 بجے ٹک 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 تبدیل ہوگی کہ جی 12 بجیں گے تو اب آپ مسکرائیے۔ مغرب نہیں، ہم نے تو آغاز مغرب سے کیا، مغرب ہو گئی چاند ہو گیا، غم کا آغاز ہو گیا، مغرب ہو گئی چاند ہو گیا، غم کا اختتام ہو گیا۔ نہیں، میری مرضی ہے، آپ کی مرضی درزی کے پاس ہوگی، آپ کی مرضی پہ نہیں چلتے، آپ کی مرضی پہ نہیں چلتے۔ یا تو آپ کہیں گے نہیں امام ابھی خوش نہیں ہوئے، کل سے خوش ہوں گے، سرکار میں بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے آپ بیان کر دیجئے، میں بھی کھڑا ہو جاؤں گا۔ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معیار قرار دے دیا، ایک معیار۔ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے کالا لباس اتارنے کی، کس نے کہا ہمیں جلدی ہے؟ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ امام کیونکہ خوش ہو رہے ہیں اس لیے اب کالا لباس کوئی معنی نہیں رکھتا، اب ماتم کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ امام خوش ہو گئے اس لیے اب میرا غم کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اس لیے میں اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہوں۔ ہاں کبھی ہوگا کہ جی ہم لباس پہن کر نہیں آ سکے، ہم لباس پہن کر آ جاتے، ٹھیک ہے، وہ ایک ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت آپ کا دل امام کے ساتھ مسرور ہے، اس لیے آپ کے لباس پہ اتنا اثر نہیں ہے۔ میری بات کو سمجھیے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں پہنے، نہیں، اگر نہیں بھی آ سکے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جو علماء تھے ان کی سیرت یہ تھی، 8 ربیع الاول کو مغرب سے پہلے مجلس پڑھتے تھے اور مجلس کے بعد وہیں ممبر کے نیچے بیٹھ جاتے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے کالے کپڑے پہن کے بھی بیٹھے ہوئے، لیکن اب نیت یہ نہیں ہے کہ ہم حزن میں ہوں، نیت یہ ہے کہ اب امام کے سرور کے ساتھ، امام کے ساتھ شامل ہیں، اس لیے اپنے آپ کو ٹیون کرنا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں وَافْرَحْ لِفَرْحِنَا وَاحْزُنْ لِحُزْنِنَا، جب ہم غمگین ہیں تو تم غمگین ہو جاؤ، جب ہم خوشحال ہیں تو خوشحال ہو جاؤ، ہم جانتے ہیں تمہارے دلوں کا حال، ہم تمہیں سرور تک پہنچائیں گے، ہم تمہیں اس رحمت تک پہنچائیں گے جہاں تک خداوند متعال نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ تمہیں زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے جائیں اور اس رحمت واسعہ کے اندر داخل کر دیں جہاں کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی کے ہر سینٹیمنٹ کو کنٹرول کر رہا ہے امام، اور وہ امام ہمیں دے رہا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ امام آج خوش ہوئے، اچھا بیویوں نے کنگھی کر لی تو کیا ہوگا، بیویوں نے کنگھی کر لی تو کیا ہو گیا، آپ کے لیے کچھ نہیں ہوا ہوگا، کچھ نہیں ہوا ہوگا، ہمارے لیے تو بہت کچھ ہو گیا، ہمارے لیے بہت کچھ ہو گیا۔ اگر یہ تبدیل ہو گیا تو تبدیل ہو گیا، اور اگر مولا نے یہ فرما دیا کہ اللہ رحمت کرے مختار پر، تو کوئی مائی کا لال آ کر یہ کہے کہ مختار نہیں تھا، سمجھیے گا کہ وہ آپ کو اہل بیت کے فرش عزا سے اٹھا کر لے کر جانا چاہتا ہے۔ ایک جملہ امام کا کافی ہے، ختم ہو گیا، اب ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں کیا، کیوں نہیں کیا، کیسے کیا۔ نوجوانوں کے لیے کیا وہ حکومت جو امام کے خلاف ہے، وہ
جناب مختار کی ایک بہت اچھی سی نیوز سٹوری بنا کر ہمیں دے گی، جن کے غرور کو مختار نے تہس نہس کر دیا، جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں کوئی نہیں مار سکتا، ہم جو بھی کچھ کر لیں۔ 3 سال کے اندر مختار نے ان کا اس انجام تک پہنچایا۔ تو ہم یہ کہیں کہ جناب مختار یہ کر رہے تھے، وہ کرتے، وہ آپ کو بہت اچھی سٹوری، نہیں بہت اچھے آدمی تھے، یہاں سے پڑھا تھا، اس کی خدمت میں رہے، یہ کام انجام دیتے تھے، نہیں، وہ تو یہی کہیں گے کہ جناب یہ منحرف تھا، فلاں کی امامت کا معتقد تھا، فلاں تھا فلاں تھا۔ سرکار اتنی عقل تو رکھیے، جو اہل بیت سے متصل ہو جائے، جو امام کی ذات پر تہمتیں لگانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں، وہ مختار کی ذات کو چھوڑ دیں گے؟ ہو گئے جناب نہیں ہوا تو انہوں نے ایسے کیا لگا، ایسے کر دیا، امام کا ایک جملہ سب کو ریکٹیفائی کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، اب کسی چیز کی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں، یہ انتقام ایک لے لیا گیا، ایک انتقام لے لیا گیا جو ظاہر میں تھا، لیکن وہ کہ جو مر چکے تھے، اب مختار کی یہ طاقت نہیں ہے کہ ان کو قبروں میں سے نکال کر زندہ کرے، کہ ان کو قبروں میں سے نکال کر زندہ کرے۔ یہ اسی کی ذمہ داری ہے کہ جس کے پاس اختیار ہو، اسی کا پسر ہو، کہ اگر جنازے میں زندہ لا کر لٹائے اور کہیں پڑھا دے، اور مولا کہیں پڑھا دوں، تو اس پڑھانے سے وہ مردہ بن جائے، تو وہی اور اسی کا بیٹا آگے ان کو قبروں سے نکال کر ان کی اس سزا کو پہنچائے گا کہ جس کے لیے خدا اس کی نصرت کرے گا۔ مع امام منصور، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، نہ آپ کو پتا ہے، نہ مجھے پتا ہے، نہ ایکس وائی زی کسی کو پتا ہے، کب آ رہے ہیں امام، کب آ رہے ہیں امام، ہے پتا؟ انقلابی، غیر انقلابی، اخباری، اصولی، مقصر، غالی، بھائی بتا دو کب آ رہے ہیں امام، بتا دو کب آ رہے ہیں، کل آ رہے ہیں، آج آ رہے ہیں، نہیں پتا کب آ رہے ہیں امام۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو تیار رکھو کہ امام منصور کی بیعت کے اندر تیار رہو خون حسین کا انتقام لینے کے لیے۔ مجھے نہیں پتا کل آ رہے ہیں امام یا نہیں آ رہے، میں نہیں جانتا، لیکن اگر یہ عہدہ امام کو دیا گیا اور مجھے یہ اجازت دے دی گئی کہ میں زیارت عاشورہ کے اندر اس جملوں کو کہوں کہ اللہم جعلنی، خدایا مجھے قرار دے دے اس کے ساتھ جو اس خون کا انتقام لے گا اور تو اس کی نصرت کرے گا، تو خدایا وہ 2025 میں نہیں ہوگا۔ نہیں، آپ اطمینان سے بیٹھیے، امام نہیں آ رہے، کیوں؟ آپ کے پاس ایس ایم ایس آیا ہے، امام مولا یہ فرما رہے ہیں، حدیث قدسی زیارت عاشورہ، اور وہاں پر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اپنے آپ کو آمادہ رکھو۔ آج میں آمادہ ہوں یا نہیں ہوں، آج میں آمادہ ہوں یا نہیں ہوں، اس کا معیار کیا ہوگا؟ تمہاری خوشی نہیں ہے، ہماری خوشی میں خوش، ہمارے غم میں غمگین۔ اگر یہ معیار ہو جائے گا تو خوشی میری یہی ہوگی کہ میں اپنے آپ کو آمادہ رکھوں اپنے امام کے لیے۔ اس لیے کوئی نہیں کہہ سکتا آج آپ نہ کیجئے کل ہو جائے گا۔ کس نے کہا سرکار کل ہو جائے گا؟ آپ کون سا مکتب پڑھانا چاہ رہے ہیں؟ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ریسورسز سے جا کے صرف ائمہ علیہ السلام کی روایات کو دیکھ کر آئیں، تو روایات تو یہ کہہ رہی ہے اپنے آپ کو ہمہ وقت تیار رکھو امام کی نصرت کے لیے۔ کسی کو نہیں پتا، میں کہوں کل ہو جائے گا۔ اس لیے اس عید کو شاید، میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، شاید کہہ رہا ہوں، اس لیے اس کو عید زہرا کہا گیا کہ اب جو آ کر اس مردے کو قبر سے نکال کر انتقام لے گا کربلا کا، تو وہ عید زہرا کہلائے گی۔ اس لیے ہم عید منا رہے ہیں، اس لیے ہمارا مقصد ہے عید منانے کا، کہ وہ ایک انتقام تو مختار نے لے لیا، جس کی وجہ سے ایک مسکراہٹ آئی، وہ بھی عید ہے، کیونکہ وہ باب رحمت کھل گیا۔ اور وہ بھی عید ہے کہ امام اپنی امامت میں انتقام لیں گے ان افراد سے جنہوں نے اہل بیت کے اوپر ظلم کیا، کسی بھی لمحے پر کہیں پر بھی کیا۔ اس لیے وہ تمام افراد جو راضی ہیں ان کے فعل سے، صرف سننے کا نہیں، سننے کے بعد رضیت بے، جو راضی ہیں کہ جو کچھ کیا گیا کربلا میں وہ جسٹیفائیڈ تھا۔ اس لیے جب امام سے پوچھا تو امام نے فرمایا ان کی نسلوں کو ماریں گے آ کر۔ تو کہا انہوں نے تو کربلا میں کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا،
تو نے کہا سنا, لیکن سننے کے بعد راضی ہوئے کہ جو کچھ ہوا وہ صحیح تھا, اس لیے ان کی نسلوں سے امام انتقام لیں گے آ کر. اور یہی بات عرض کر چکا ہوں, جو پہلا جملہ امام فرمائیں گے وہ کیا فرمائیں گے؟ کہیں گے مرد آباد فلانا, مرد آباد فلانا. لوگوں نے میرے پر اعتراض کیا, میں نے بات کہی, مولانا آپ نے یہ بات کیسے کہتی؟ کیا نہیں ہوں گے بھائی, آپ کی دعا ہوگی کہ یہ ظالم باقی رہے, ہماری تو دعا ہے یہ ظالم ختم ہو جائے. ہمارے تو رہبر نے کہا 20-25 سال کی ہے ان کی زندگی, اس سے زیادہ نہیں. ہم تو اس پہ یقین رکھتے ہیں, امام کی بات تو الگ. تو جب امام آئیں گے تو وہ اسٹینڈرڈز لے کر آئیں گے جو ہمیشہ اسٹینڈرڈ ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جس کو کربلا میں پیاسا قتل کر دیا گیا. پہلا نعرہ لگا رہے امام, پوری پالیسی کو زیارت عاشورہ ڈیفائن کر کے ہمیں لے کر جا رہی ہے امام کے حضور میں. تیار ہو یا نہیں ہو؟ کل پرسوں کی بات نہیں ہے, ابھی اسی وقت کی بات ہے. اور ائمہ علیہ السلام یہی تعلیمات کہہ رہے کہ فلانی تمہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ قائم آئے تو تم انتظار کرو اور رہو, یہ دیکھو کہ تم اس وقت امام کے ساتھ ہو یا نہیں ہو. یہ ان کا زمانہ تھا 11ویں امام تک کہ وہ کہتے تھے کہ 12واں آئے گا. جب ہمارا زمانہ شروع ہو گیا سن 260 ہجری سے, تو اب ہمارے لیے یہ ہیل و حجت نہیں ہے. کل دیکھیں گے, پہلے گریجویشن کر لیں, پھر ماسٹرز کر لیں گے, پھر شادی کر لیں, پھر بزنس سیٹ اپ کر لیں, پھر جاب ہو جائے گی, پھر دیکھیں گے امام کے ساتھ ہوتے ہیں یا نہیں. ابھی تو ظہور نہیں ہو رہا نا, ابھی تو ضروری نہیں, تو سو جائیے. نہیں سرکار, امام نے نہیں فرمایا سو جائے. امام نے کہا ہمتن تیار رہو, اپنی خوشیوں کو ہماری خوشی کے تحت نظر لے آؤ, اپنے غم کو ہمارے غم کے تحت نظر لے کر آ جاؤ, تاکہ تم اپنی زندگی کو صرف اور صرف امام کے لیے گزارو. یہ زندگی ہو جائے گی. اس لیے عید کا مفہوم ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم وہ عید اس لیے سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ امام مسکرائے, وہ غم ختم ہوا. ایک لمحے کے لیے بھی اگر امام مسکرا گئے تو یہ ہمارے لیے, امام فرما رہے ہیں بہرحال وہ سیرت مصائب کا, مصائب کا ذکر نہیں, لیکن جب امام آ رہے ہیں اور تشریف لا رہے ہیں تو اب یہ بھی ہماری دیکھیے رسم ہے. لوگ کہتے ہیں یہ آپ کا کلچر ہے, یہ ہمارا کلچر نہیں ہے بھائی. کہ جب امام کو دعوت دی اس نے اور کہا تھا اہل سنت کا, اس نے کہا آپ آ جائیے میرے گھر پر چوتھے امام کو, تو امام نے فرمایا کہ نہیں, میں کسی خوشی کی دعوت میں نہیں جاتا, کسی خوشی کی دعوت میں نہیں. پھر مولا کیسے آتے ہیں؟ کہا میرے جد کا ذکر کرو. تو اس کی تھی خوشی کی دعوت, شادی, لیکن اس نے رکھی مجلس اور امام تشریف لے گئے. اب ہمارے گھروں میں جب بھی شادیاں شروع ہوتی ہیں اس کے بعد والی چیزیں صحیح نہیں ہیں, وہ بعد والی چیزوں کی بات نہیں کر رہا, لیکن پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم مجلس سے شروع کرتے ہیں. تو یہ ہماری مندراوردی نہیں ہے, میں عرض کر رہا ہوں, یہ ہم نے نہیں کیا ہے, یہ امام نے ہمیں بتایا ہے کہ دیکھو تمہاری خوشیاں بھی اس غم کے تحت اثر رہیں گی, خبردار امام کی جورسڈکشن سے باہر نہیں نکلنا ورنہ مشکلات ہو جائیں گی. اس لیے ضروری ہے کہ امام کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو تیار اور آمادہ رکھیں. وہ کب رکھیں گے؟ جب میرے سینٹیمنٹس امام کے انڈر میں آ جائیں گے, جب میری خواہشات, میرے احساسات, اور اس میں سب سے بڑا خوشی اور غم کا ہے, یہ سارے جب امام کے انڈر میں آ جائیں گے تب میں اپنے آپ کو دیکھوں گا کہ ہاں میں امام کے ساتھ ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ لوگ ہوں گے انشاءاللہ. اور یہ عید, یہ غم, یہ مجالس, یہ ماتم, یہ منقبت, یہ مرثیہ, یہ ساری چیزیں اس کا کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم امام کے غم کے ساتھ ہو جائیں یا امام کی خوشی کے ساتھ ہو جائیں. کتنے لائک ملیں گے, کتنے ڈس لائک ہوں گے, کون آئے گا کون نہیں آئے گا, کچھ نہیں ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے. انشاءاللہ خداوند متعال آپ کی عزاداریوں کو, آپ کی زحمتوں کو, آپ کے ان تمام کاموں کو جو آپ نے انجام دیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خداوند متعال جنہوں نے بھی جو والنٹیئرز تھے,